الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ جل جلالہ عز وجل نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں اور نبی کی اس امت کو بہترین خطاب سے نوازا اور کتنے پیارے انداز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو نام لینے کے بجائے بیٹا کہہ کر کے پکارتا ہے اور ایک پیار کے انداز سے پکارتا ہے، تو اس باپ کو وہ نام لینے میں مزہ نہیں آتا جو بیٹا کہنے میں اور پیار کے لقب سے پکارنے میں باپ کو مزہ آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عجیب بات لکھی کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے کو کتنے پیارے انداز میں پکار کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مستقل سفر کرتا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ دوبارہ حیات تھی، ان کی زیارت کے لیے دور کا سفر کر کے وہاں پر پہنچتا۔ کسی نے پوچھا کہ علامہ آپ کو اتنے بڑے علامہ ہو، اتنے بڑے محدث ہو، آپ ایک بڑھیا عورت کی ملاقات کے لیے اتنا لمبا سفر کرتے اور وہاں پر پہنچتے ہیں؟ تو وہ علامہ فرمانے لگے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اس بڑی عورت کو جو رشتے میں میری گمانی ہوتی ہے اتنا لمبا سفر کر کے صرف اس طرح سے پہنچتا ہوں کہ زیارت بھی ہو جائے، ملاقات بھی ہو جائے، لیکن وہ بڑی عورت مجھے بیٹا کہہ کر کے پکارتی ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا، اس بیٹا سننے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پر پہنچتا ہوں۔ تو اللہ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا
اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک آدمی تو وہ ہے جو اپنے اعتبار سے نمازی ہیں، اپنے اعتبار سے تہجد گزار ہیں اور اپنے اعتبار سے نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، لیکن اس کے گھر والے اس سے دور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی نماز کی فکر کے ساتھ اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر کرو، اپنے روزوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے روزوں کی فکر کرو۔ ہر گھر کا بڑا اپنے چھوٹے کا ذمہ دار ہے۔ ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے گھر والوں کو ہر اعتبار سے بچانے کی کوشش کی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عجیب بات لکھی۔ حضرت فرماتے ہیں جس طرح دنیا کے اندر ایک آگ ہوتی ہے، اللہ نے یہاں اس آیت کریمہ میں نار کا لفظ استعمال فرمایا۔ نار کے معنی عربی میں آگ کے ہوتے ہیں کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی ایک آگ سے لگ رہی ہو، دنیا میں کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو، اگر ہمیں کوئی آ کر کے خبر دیتا ہے تمہارا چھوٹا سا بچہ اس آگ کے قریب ہے، کیا تم اپنے بچوں کو صرف نصیحت کرنے پر اکتفا کرتے ہو اور یوں سمجھا کر کے اپنا فریضہ پورا کر لیتے ہو کہ میرے بیٹے دنیا میں آگ لگ رہی ہو، کسی جگہ آگ جل رہی ہو تو اس کے قریب مت جانا، بلکہ اس پر اکتفا نہیں کرتے۔ اگر وہ دنیا کا آدمی آ کر کے تمہیں خبر دیتا ہے تمہارا بچہ آگ کے قریب ہو چکا ہے، تمہارا بچہ آگ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، کہ ماں باپ دوڑتے ہوئے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح دنیا کی آگ سے بچانے کی والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، کیا کبھی یہ فکر کی جس طرح دنیا کی آگ سے میں بچانا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو کیسے بچاؤں؟ سارے نبیوں نے اپنی اولاد کی فکر فرمائی۔ حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا زکات کا حکم فرماتے تھے۔ حضرت یعقوب نبی علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب ہے، آپ نے اپنے بچوں کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر کے کیا نصیحت فرمائی؟ دنیا کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں پوچھی، جب انتقال کا وقت قریب ہوا فوراً یہ پوچھا کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، مجھے یہ بتاؤ۔ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا۔ بچوں نے جب یہ جواب دیا، آپ کے آبا و اجداد نے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق نے، اسماعیل نے جس طرح ایک پیدا کرنے والے کی عبادت کی ہے اور اس کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکایا ہے اور سجدہ کیا ہے، تب جا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ سارے نبیوں کی فکریں رہی۔ ایک آدمی یوں کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کو ساری دنیا کی تعلیم دے دی، لیکن اس کے اندر صرف تھوڑی سی بھی دینی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا دین نہیں ہے، یہی تو اصل چیز جو دین اس کی زندگی سے نکل گیا۔ ایک آدمی کا انتقال ہو چکا ہو، ڈاکٹر کو بلانا جائے اور بلانے کے بعد جب بتایا جاتا ہے ڈاکٹر پہنچتا ہے اور پہنچ کر کے دنیا کے خوشبو کو دیکھتا ہے، گھر والے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ابا کا کیا حال ہے، ہمارے اس آدمی کا کیا حال ہے، تو وہ ڈاکٹر یوں کہنے لگتا ہے کہ اس کے سارے اعضاء صحیح سالم ہیں، لیکن اس کے عضو میں سے اور اس کے جسم میں سے صرف ایک ہی چیز نکل گئی ہے جو روح ہے۔ گھر والے کیا کہتے ہیں؟ اس کا انتقال ہو چکا، اس کے پورے جسم میں جو اصل چیز تھی وہ نکل چکی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں اصل چیز دین ہے، دنیا کی چیز اصل چیز نہیں ہے۔ اس وقت جو میں آپ حضرات کے سامنے جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ مقاتل کا نظام، یہ مدارس کا نظام اسی لیے ہے ہمارے بچوں کی بچپنے سے ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کی جائے۔
جس طرح ہم نے دنیاوی اعتبار سے ہر اعتبار سے فکر کی کہ انگریزی اچھا بولنے والا ہو، ان کے لیے اچھی سے اچھی اسکول کو ہم نے تلاش کیا، لیکن ہم نے فکر نہیں کی تو دین کے اعتبار سے اس کی فکر نہیں کی۔ جب یہ بچہ بڑا ہو گیا اور بڑا ہونے کے بعد جب ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ماں باپوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، وہ سوچنے لگتے ہیں میری زندگی میں کون سی چیز کی کمی رہی جس کی وجہ سے میرا بچہ میرا نافرمان ہے، میرے گھر والے میرے نافرمان ہیں، میں نے اس کی تعلیم اور تربیت کی فکر نہیں کی۔ دنیا کے اعتبار سے تو میں نے خوب دعوت دلائی، انگریزی کے اعتبار سے خوب تعلیم دی، لیکن میں نے اس کے مکتب کا انتظام نہیں کیا، میں نے اس کا قرآن صحیح نہیں کروایا، میں نے بڑوں سے کیسے بات کی جاتی اس کو نہیں سکھایا۔ آج ماں باپ پریشان اسی وجہ سے ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو پوری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو بچوں کی تعلیم اور تربیت کی کیسے فکر کی جاتی تھی۔ ایک عورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھ کو بند کیے ہوئے اور مٹھی کو بند کیے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی طرف بلا رہی ہے اور یوں کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ میرے قریب آؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کیا تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں میرے ہاتھ کے اندر ایک کچھ کھجور ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہوا کہ تمہاری مٹھی کے اندر کھجور رکھی ہوئی ہے، اگر کھجور نہ ہوتی اور آپ اپنی مٹھی کو یوں ہی بند کر کے اس چھوٹے سے بچے کو اپنی طرف بلا دی تو گویا تم بچپنے سے اس چھوٹے سے بچے کے دل میں جھوٹ کا بیج بو دیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کیسی محبت ہے۔ خطبات دے رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے رسول ممبر سے نیچے اترے، حضرت حسن کو اپنی گود میں لیا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، قیام میں ہیں، جیسے سجدے میں جاتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سجدہ کیا اور آہستہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ایک طرف کیا، لیکن جب صدقے کی کھجور آئی اللہ کے رسول نے فوراً کر کے فرمایا، ادھر سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسن تم کیا کر رہے ہو؟ بنو ہاشم کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ منہ میں رکھا فوراً نکلوایا۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرتبہ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، ادھر ادھر سے کھانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کل بھی امیری، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فوراً میں اپنے سامنے سے کھانے لگا۔ اقراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچا، اللہ کے رسول کے ساتھ مجھے کھانے کے لیے بٹھایا، میں ادھر ادھر سے کھانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ فرمایا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ پھر اسی درمیان میں کھجور کا ٹوکرا لایا گیا، اس میں مختلف قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت اقراش فرماتے ہیں بس حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب فرمایا تھا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ تو میں اپنے سامنے سے کھانے لگا۔ پھر اللہ کے رسول فرمانے لگے جب مختلف قسم کی کھجوریں ہیں ادھر ادھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کیسی تربیت کروائی کہ ضرورت اس زمانے میں بچپنے سے آج ہم یہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے یہ بڑا ہو کر کے کر لے گا، نہیں، یہ مکاتب کی تعلیم کا نظام بھی اسی لیے ہے، یہ مدارس کھل رہے ہیں، مکاتب کھل رہے ہیں، اپنے بچوں کی فکر کی جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہاں تک لکھا کہ اللہ رب العزت نے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو آپ کا لفظ استعمال فرمایا ہے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا یہ آگ میرے سامنے جل رہی ہو اور یہ میرے سامنے آگ سلگ رہی ہو، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ہماری پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، گناہ گویا یہ آگ ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے۔
جن اکابرین کی زندگی اور جن اللہ کے نیک بندوں کی زندگی اعمال صالحہ میں گزرتی ہیں، ان کی پوری زندگی نورانیت والی ہوتی ہے۔ اگر ان کے سامنے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ دادی کی کہاں سے آ گئی ہے۔ ان کی زندگیوں میں ہمیشہ نور ہوتا ہے۔ ہماری زندگی گناہ کر کر کے اتنی تاریکی ہو چکی ہے کہ جس طریقے سے اگر ہمارے سامنے بجلی چلی جائے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، روشنی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ روشنی کے ہم عادی ہو چکے۔ جیسے ہی بجلی جاتی ہے ہمیں پسینہ چھوٹنے لگتا ہے، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ہم سوتے ہیں نیند نہیں آتی، اس لیے کہ ہم بجلی کے عادی ہو چکے۔ اور اسی طرح ہم گناہ کر 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 کے تاریکی کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب آدمی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلی مسجد کے اندر جامع مسجد میں درس دے رہے ہیں۔ آپ کا معمول تھا آپ وہیں پر نماز ادا فرما لیتے تھے، درس دیتے تھے، وہاں پر نماز ادا فرما لیتے تھے، اور کچھ وقت کے بعد آپ جامع مسجد سے نکل کر کے اپنے کمرے سے نکل کر کے جامع مسجد پہنچنے لگے جمعہ کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، خادم فرمانے لگے حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت سے آپ کی ملاقات کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، آپ کی ملاقات کے لیے راستوں میں آتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ خادم پوچھنے لگا کہ آخر کیا بات ہے، آپ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان کی زیارت کرنا نہیں چاہتے؟ وہ تو آپ کی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر پر رکھی ہوئی ٹوپی اپنے خادم کے سر پر رکھ دی۔ وہ خادم فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے سر کے اوپر وہ ٹوپی رکھی مجھے کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، مجھے کوئی گدھا نظر آتا، مجھے کوئی کتا نظر آتا، اس لیے کہ گناہوں کی آگ جل رہی ہے اور جل رہی ہے۔ فکر اس بات کی ہے مکاتب کا نظام تو چل رہا ہے، اس کو مضبوط کیا جائے اور ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مدرسوں میں پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے دلوں سے اور مسلمانوں کے بچوں کے دلوں سے عقیدہ توحید کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، مدارس کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، مکاتب کے نظام کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کی تعلیم کی فکر کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے اعتبار سے فکر کرنے کے لیے مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجا جائے۔ اسی لیے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کو جو بچپنے میں تعلیم دی جاتی ہے ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں ایسا پیوست ہو جاتی ہے جیسے پتھروں پر لکیر ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو ایسی ہے کہ ہمارے گاؤں میں، شہروں میں، دیہات میں ایک بڑا آدمی ایسا ہو کہ جب خلفشار ہوں، آپس میں جھگڑے ہوں تو وہ آپس میں صلح کرانے والا ہو۔ اور دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کی خرید و فروخت کی جائے تاکہ قرآن کریم عام ہو، اس کا پڑھنا بھی عام ہو، اس کا پڑھانا بھی عام ہو۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ ایک ایسے معلم کا ہونا بھی ضروری ہے، چاہے اجرت دے کر ہی کیوں نہ ہو، تاکہ یہ ہمارے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنے والا ہو، ان کی تربیت کرنے والا ہو۔ مولانا منصور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یا تو ابتداء کے اوپر راضی ہو جاؤ کہ ہمارے بچے ابتداء کا شکار ہو جائے، یا تو اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ ہمارا مال جائے تو جائے، ہمارے جائیداد ختم ہو جائے، لیکن ہمارے بچے تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے وہ سچے اور پکے مسلمان ہوں۔ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اور اے نبی کی امتیوں، تمہارے جسموں پر عید کے کپڑے نہ ہو چلے گا، 1000 بار نہ ہو یہ چلے گا، تمہارے بچے دنیا کے اعتبار سے قابل نہ بن سکے یہ چلے گا، سینکڑوں بار چلے گا، تمہارے بچے دنیا کے اعتبار سے اچھی پوسٹ پر نہ ہو، ان کے پاس مال و دولت نہ ہو یہ چلے گا، 1000 بار یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ تمہارا بچہ سچا اور پکا مسلمان ہو۔
اس لیے مفتی تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہ نے اپنا سفر نامہ لکھا ہے. حضرت جب بغداد پہنچے وہ سفر نامہ لکھا اور وہاں پر حضرت نے لکھا ہے کہ جب میں نے بغداد کا سفر کیا میں دیکھنے کے لیے ترستا رہا کہاں ہے وہ مدارس اور کہاں ہے وہ مکاتب کا جال. یہ وہ بغداد ہے جو پائے تک تھا علوم اسلامیہ کا اور ممالک اسلامیہ کا جن کی جاہ و جلالی تھی. وہاں پر مدارس تھے مکاتب تھے. میں ایسے علماء کو دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا. دیکھتے دیکھتے میں ایسی مسجد کے اندر پہنچا. ایک چھوٹا سا کمرہ ہے پرانے طرز کے ایک عالم ہے. میں نے ان سے پوچھا وہ رونے لگے اور بتانے لگے کیا بتاؤں مدارس کو ختم کر دیا گیا مکاتب کا جال جو بچھا ہوا تھا ان کو ختم کر دیا گیا. وہ فرمانے لگے آپ کے یہاں کا کیا حال ہے. میں نے بتایا کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. میں نے ان کو یہ بھی بتایا. وہ رونے لگے کہ آج ہماری زندگیوں سے اور ہمارے بچوں سے ساری کتابوں کو ختم کر دیا گیا. ان کے نظام کو بدل دیا گیا. ان کے دلوں سے ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی. پھر حضرت فرماتے ہیں ضرورت ہے کہ مکاتب کو مضبوط کیا جائے اور اسی وقت سے علماء کا احترام کیا جائے. ان کو شاباشی دی جائے. ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. ان کو کمتر نہ سمجھا جائے. اگر یہ نہیں ہو کہ ہمارے بچے تعلیم کے اعتبار سے بھی تربیت کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے پورے نظر آئیں گے. تم کیا سمجھتے ہو ان خرقہ پوشوں کو. ایک شاعر بہت عجیب کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو ان خرقہ پوشوں کو. ارادت ہو تو دیکھ ان کو جدے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو. ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو. وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں. ان خلوت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بوریا نشینوں کو اور ٹانٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کم تر نہ سمجھو. یہی ہے تمہارے بچوں کو شیخ الحدیث بنانے والے ہیں. یہی ہے تمہارے بچوں کو محتمم بنانے والے ہیں. اور یہی بچے ہیں جو تمہارے بچوں کو آگے جا کر کے ایک بڑا رہنما بنانا چاہتے ہیں. اس لیے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ جب مدرسے کے پاس سے گزرتے تھے کسی مکتب کے پاس سے گزرتے تھے تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہی تو چھوٹے بچے ہیں جو آگے جا کر کے ہمارے قوم کا مستقبل ہے. ہمارے قوم کے رہنما ہیں. ان کی قدر کرو. یہ مکاتب بھی شروع ہو جائیں گے. ضرورت ہے کہ محنت کی جائے کوشش کی جائے. گھروں سے بچے نکلے مکاتب کے اندر پہنچے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب پہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے مدارس کی مکاتب کی حفاظت فرمائے اور ان کی تعلیم کو مضبوط فرمائے اور ہمیں علماء کی قدردانی کرنے والا ان چاٹیا امداد پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان فرقہ پوشوں کی قدر کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.